کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، ہم نے گزشتہ تفسیر کی مجلس کے اندر آخر میں جس آیت کی تفسیر سنی تھی وہ واقعی بڑی ہی جاندار آیت تھی، جس کے آخر کا حصہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مسلمان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، جب خوشی ہو، جب غم ہو، جب دکھ ہو، جب عافیت ہو، چین ہو کہ سکون ہو، مصیبت ہو کہ غم ہو، ہر وقت اس کی توجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے خوشی دینے والا، مجھے آزمائش کے لیے غم دینے والا، میرے لیے اچھائی کا فیصلہ کرنے والا، میرا مشکل کشا، سب کچھ اللہ ہے۔ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، میری مرضی نہیں بلکہ میری ذات پر اللہ کی مرضی چلے گی۔ کھانے میں، پہننے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں میری اپنی مرضی نہیں، میری اپنی مرضی سے بڑھ کر ہے میرے مولا کی مرضی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر اتنا بڑا مضمون ہم نے سنا تھا۔ اب اسی سے متصل آیت ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلی والی آیت میں آیا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وہ صبر کرنے والوں کو کیا بشارت ہے، کیا گڈ نیوز ہے، کیا خوشخبری ہے، اس کی وضاحت ڈیٹیل بیان کرتے ہیں اللہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں کو کیا بشارتیں ہیں، کیا گڈ نیوز ہے، یعنی کیا ان کو سویٹ دی جائے گی، کیا ان کو ٹرافی، ان کو کوئی شیلڈ دیا جائے گا، کوئی ان کو میڈل دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ان کو ملنے والی وہ خوشخبری کیا ہے؟ تو نمبر 1 اس آیت میں بتایا گیا صلوات۔ صلوات کا کیا معنی؟ ایک تو معنی ہے، ایک چلر معنی ایک ہے، لوکل معنی، لوگ ہم بولتے ہیں سو، یعنی مردوں کو بیویوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، کیا تو بھی کردہ لے کر کو بولے تو کئی کو آج لیٹ گیا گھر کو، تو کیا آج لیٹ جاتا ہے نا گھر کو، صلوات بول گھر میں جا کو صلوات سنیا کیا کر کو۔ یہ مرد دونوں ملے تو اس وقت بیویوں کے ڈر کے مارے شریف جو شوہرہ رہتے نا، انہوں آپس میں کرنے کی بات ہے کہ میں اس دن اتنا لیٹ جا کو، یہ صلوات گھر میں ہے بول کو، ایک لوکل معنی۔ لیکن اصل میں یہ عربی ورڈ، عربی میں اس کا جو معنی آتا ہے وہ معنی ہے رحمت۔ جیسے ہمیں درود کے اندر بولتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلی علی صلاۃ، صلی یصلی تصلیۃ و صلاۃ، والصلاۃ والسلام، جیسا ہم بولتے ہیں نا والصلاۃ والسلام، اس میں آنے والی صلاۃ اسی کی جمع ہے، اسی کے لیے پلورل ہے صلواتن۔ صلواتن کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی عنایت، اللہ کی توجہات بولو نا۔ تو اولئک علیہم، یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی پہلی چیز خوشخبری کیا؟ اللہ کی عنایتیں، اللہ کی مہربانیاں ان کو ملے گی۔ نمبر 2 ورحمۃ، اللہ کی رحمت خداوندی ان کے ساتھ ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ میں تیسرا انعام کا ذکر کیا گیا، خداوندی، ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے مضمون کو اس طرح بیان کرتے تھے، صلوات اور رحمت کے بیچ میں ہے ہدایت، یعنی صلوات حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، تو اس کی دلیل ہے کہ وہ بندہ ہدایت میں ہے، سیدھے راستے میں ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہی ہے اس بندے کو۔ تو اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور خصوصی رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے ان الصفا والمروۃ،
آیت اس کا ترجمہ دیکھنے سے پہلے آپ چند باتوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ اس کی تفسیر سمجھنے کے بعد ترجمہ سننے میں مزہ آ جائے۔ اللہ جن خوش نصیبوں کو میسر کیا حج یا عمرہ کے عنوان سے وہ پہنچتے ہیں مقدس مقامات، بابرکت مقاموں کو پہنچتے ہیں۔ آج بھی ہماری اپنے شہر کی بہت سارے خوش نصیب حجاج سفر حج سے واپس اپنے وطن کو آ رہے ہیں۔ اللہ ان سب کے حج کو مقبول اور مبرور کریں، ہماری طرف سے یہی دعا ہے ان کے حق میں، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی حاضری کی سعادت، بار بار مقبول حاضری کی سعادت نصیب کرے، حج اور عمرے کے عنوان سے بار بار حاضر ہونا نصیب کرے، آمین۔ تو وہاں جو بھی حج یا عمرے کو گئے ہیں وہ بھی جانتے، جو نہیں گئے ہیں وہ بھی سنے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، اور ایک ہوتا ہے صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرنا۔ صفا ایک پہاڑی، مروہ ایک پہاڑی۔ آج اس پہاڑ کا تھوڑا تھوڑا حصہ رکھ کر بڑی بڑی بلڈنگ بنا دی گئی ہیں، بیچ میں چلنے والے لوگ چلتے ہیں، لیکن اصل پرانی حالت کیا تھی اس کی؟ دو پہاڑ، دونوں کے بیچ میں ایک راستہ۔ اچھی طرح سے ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وادی فارا میں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں نہ چڑی کا بچہ، نہ انسان، نہ جانور، نہ گھاس، نہ درخت، کچھ بھی نہیں، ایسے سنگلاخ علاقے کے اندر جا کر چھوڑ کر آ گئے۔ وجہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا آرڈر تھا، جا کر چھوڑ کر آ گئے۔ ابھی اس تفصیل میں تو جانا نہیں ہے۔ جب کھانے پینے کا تھوڑا سامان لے کر گئے تھے، وہ دے کر، وہ چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریٹرن آ گئے فلسطین کی طرف، تو کھانے پینے کا جو بھی سامان تھا ماں بیٹے اس پہ گزارا کرتے تھے، یعنی ماں کھاتی تھی، پیتی تھی، بچے کو بھی پینے کے لیے جو پانی تھا پلاتی تھی۔ لیکن ایک وقت آیا جب کھانے کا سامان، پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہو گیا، بچہ پیاس کے مارے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ ہم نے وہ تفصیل کے ساتھ واقعہ سنا ہے، اب میں واقعے میں جانا نہیں چاہتا۔ ماں ہوتی ہے، بے چینی حد کو پہنچ گئی ہے، ماں کی بے چینی بچے کے پیاس کو دیکھ کر۔ کبھی دوڑتی ہے صفا کے پہاڑی پر چڑھ جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ دور بھی اگر کوئی آدمی نظر آ جائے، کہیں پانی نظر آ جائے، ہم دوڑ کر جائیں گے، پانی لے کر بچے کے لیے آ کر دیں گے۔ نظر نہیں آیا، بچہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، دوڑ کر آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، واپس جاتی ہے، مروہ کے پر چڑھ جاتی ہے، وہاں چڑھ کر دیکھتی ہے کہ اب تو کوئی انسان ادھر نظر آتا ہے کیا، پھر ادھر آ گئی۔ اللہ کو یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل، یہ دوڑنے میں کیا حضرت بڑی بات ہے؟ آپ لوگ سوچیں گے حضرت ہمیں بھی نہ اماں، ہمیں بھی نہ اپنے بچے کی ماں ہیں، یہ ماں اپنے بچے کے پیاس کو ختم کرنے پانی کی تلاش میں دوڑی تو وہ جا کیا بڑی بات ہے؟ بالکل اللہ کو اتنا پسند آ گیا یہ عمل کہ اللہ سارے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس کو واجب کر دیا۔ حنفیوں کے پاس یہ کام نہیں ہوئے تو، صفا مروہ کے درمیان کی سعی نہیں ہوئے تو ایک دم جانور ذبح کرنا لازم، واجب کر دیا اللہ۔ دوسرے اماموں کے پاس فرض ہے، وہ امام شافعی علیہ الرحمہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے اماموں کے پاس صفا مروہ کی سعی فرض، یعنی اتنا تو سمجھ میں آ گیا، کمپلسری کر دیے اللہ نے شریعت میں اس حکم کو لازم کر کے، واجب کر کے اپنی پسندیدگی کو اللہ ظاہر کرتے ہیں۔ سوال ہوگا ماؤں کو، حضرت اس میں کیا ہے؟ کئی کو یہ جا کو پسند، اس میں جا کیا ہے؟ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے، ہر مسلمان کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے سبق ہے۔ وہ سبق ہے رضا بالقضاء۔ رضا بالقضاء بڑا جاندار جملہ ہے، یہ دو لفظ، لیکن بہت جاندار لفظ۔ میری زندگی میں جو بھی میرے ساتھ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کے اس فیصلے پر میں راضی۔ یہ اصل میں ہمارے دل میں ایمان کے ہونے کی علامت، یہ ہے دلیل، یہ ہے پروف کہ واقعی میں ایمان والی ہوں، واقعی میں ایمان والی بندی ہوں، مسلمان ہوں۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رضا بالقضاء ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں کو یہیں چھوڑنے کا اللہ کا فیصلہ ہے، تو یہ ماں اپنے بچے کو لے کر دوسری جگہ جا سکتی تھی نا، کہاں پانی ہے کہ وہاں لے کر چلے گئے، جا ہمیں جا کو وہاں رک گئے، جا کیا شوہر کو سمجھ نہیں، انہوں یہاں لا کو ایسی جگہ چھوڑ کو چلے گئے۔ اب بچے کو لے کو میں پانی کو تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈتے پھرتوں، میں کہاں پانی مل جاتا ہے کہ وہاں ٹھہر جاتا ہوں، وہاں رک جاتا ہوں۔ میرے جیسا، آپ کے جیسا، ہمارے اس زمانے کے لوگ رہے تو ایسا بات کریں گے؟ اللہ چھوڑوش نہ بولیا، خیر کہاں پانی ہے کہ کھانا ہے کہ وہاں جا کو رک جاتا ہوں،
نہیں، یہ بات نہیں تھی وہاں حضرت حاجرہ کے اندر، سبحان اللہ، یہ بات نہیں تھی۔ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھی، لیکن بچے کے پیاس پر بے چین بھی تھی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند ہوا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو مشروع بنا دیا۔ شریعت محمدیہ جو قیامت تک کے واسطے ہے، اس شریعت کا ایک لازمی حصہ اللہ نے بنا دیا۔ کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اور صفا مروہ کے درمیان کی سعی نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسا اس سے پہلے تحویل قبلہ کے بارے میں کعبۃ اللہ کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیا کر کے ہم پڑھے، وہیں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے پاس صرف طواف کرنا ہی نہیں، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، بلکہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک عبادت۔ اور وہ کہاں ہے صفا مروہ؟ کعبۃ اللہ کے پاس میں ہی ہے۔ تو یہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ لازم کر دیے۔ دراصل ایک اور تفصیلی بات بتانا ہے۔ پرانے زمانے میں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت پہلے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک مرد اور ایک عورت، یہ دونوں زنا کیے۔ کہاں زنا کیے؟ تاریخ کی کتابوں میں ذری تفصیل ملتی ہے۔ کیا مکے کے اندر، سٹی کے اندر یہ عالم تھا کہ شام ہو جائے تو بالکل پورا کا پورا سناٹا۔ تو ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں کے دل کے اندر میل آ گیا، زنا کا ارادہ کیے۔ کون سی جگہ بھی چھپ کر زنا کرے جیسا نہیں۔ تو یہ اس قدر دلیر ہو گئے، اس قدر گرا ہوا کام انہوں نے کیا، گری ہوئی حرکت انہوں نے کی کہ کعبۃ اللہ کی چہار دیواری کے اندر پہنچ گئے، معاذ اللہ، اندر پہنچ گئے۔ اندر جا کر زنا جیسا گھناؤنا بدترین عمل انہوں نے کیا۔ اللہ نے عبرت کے واسطے، قیامت تک کے عبرت کے واسطے، میرے اور آپ کی عبرت کے واسطے ان دونوں کو پتھر بنا دیا، پتھر بنا دیا، یعنی اسٹیچو، بت بن گئے دونوں کے دونوں۔ اس کے بعد جب لوگ آ کر دیکھیں، معلوم ہوا رے فلاں مرد ہے، فلاں عورت ہے، یہ جو غلط حرکت اللہ کے گھر کے اندر کی، اس لیے اللہ ان کو سزا دیا۔ تو اس زمانے کے جو نیک دل کے لوگ تھے نا، حضور علیہ السلام کے پشتوں میں، حضور علیہ السلام کے پرکوں میں آنے والے، انہوں نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا۔ وہ بستی کے پٹیل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بت کو صفا کی پہاڑی کے اوپر رکھ دو، اور ایک بت کو دوسرا جو پہاڑ ہے مروہ، اس کے اوپر رکھ دو۔ جو بھی آدمی یہاں کعبۃ اللہ کو پوری دنیا سے یہاں آئے گا عبادت کے واسطے بول کے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کعبۃ اللہ کی عزت اور احترام تو لوگوں کے دلوں میں تھی ہی، تو جو بھی آئے گا نا، یہ دیکھ کر ان کو کعبۃ اللہ کی عظمت، کعبۃ اللہ کی عزت ان کے دلوں میں آن دے، یہ خیال آن دے ان کو کہ یہ کیسا احترام کی جگہ، یہاں ذرا بھی آدمی سلپ ہو گیا، اس کی زبان یا اس کا کام اگر، اس کے قدم اگر ڈگمگا گئے، غلط حرکت کیا، تو کس قدر خطرناک، سخت ترین سزا ہوتی ہے۔ یہ عبرت ہوں دے سارے لوگوں کو، میسیج کے واسطے، لیسن حاصل کریں دے بول کے یہ دو بت کو رکھ دیے۔ ایک زمانہ گزرا، ایک زمانے کا اچھا کام، ایک زمانے میں ایک اچھا سوچ کو کر کو رہتے، لیکن بعد کے زمانے والے وہ الٹا کر ڈالتے۔ ایسے بولنا کہ تو اگزامپل بہت سارے بولے جا، لیکن ابھی یہ خود اتنی تفصیل کے ساتھ بات کر دیا ہوں میں، اس لیے ذرا شارٹ کر لیتا ہوں میں۔ اور جب زمانہ گزرا نا، اتنے بے وقوف آئے لوگ، جیسے ہمارے زمانے میں عورتوں کو جو بھی غلیظ چیز ہے، جو بھی خراب چیز ہے، وہ عورتوں کو بڑی خوبصورت پیاری چیز بول کو انٹروڈیوس کرا دیا جاتا، عورتیں بھی دھوکے میں آ جاتے۔ ایک چرواہے کے پاس بکریاں تھی، کہتے 100 بکریاں، جنگل کے پاس میں وہ گاؤں تھا، بھیڑیا تھا نا، بھیڑیا معلوم ہوگا آپ کو، جو ولف بولتے ہیں نا، ان لوگوں کو خواہش تھی، کہتے ہیں ارے رے کیا زبردست موٹے تازے زبردست بکریاں ہی نا، مٹن بریانی ہو جائے گی نا، یہ بکریاں کو کیسا تو بھی شکار کرنے موقع مل گیا تو زبردست رہے گا۔ یہ کیا کرتا چرواہا، ایک بڑا زبردست باڑ بنا کے، ایک استبل بنا کے، اس میں شیڈ جیسا ہمارے کار کے لیے شیڈ رہتے نا، ویسا ایک بنا کر وہاں اندر بکریوں کو رکھ ڈالتا، لاک کر لگ چل جاتا گھر کو۔ یہ بکریاں کو کھانے کا موقع مل گیا تو کیا زبردست رہے گا نا بول کے، تو کیا کرے یہ بھیڑیا ہے نا، وہ سیدھا آیا کہتے ہیں بکریوں کے پاس، آپ کو تم لوگوں کو دیکھے تو مجھے رونا آتا، کیسا تکلیف اٹھاتے تم لوگ کا، ذرا خود تم نہ باہر بلا لگ جاتا، نگرانی کرتا، اندر بلا لگاتا، یان ڈال کو انہیں اپنی بیوی بچوں کے پاس چلے جاتا، تم نہ کر کو کیا بھی حقش نہیں ہے کیا، ہمیشہ تم نہ خالی چولہا برتن کپڑے دھونا بچوں کو دیکھنا اتنا کیا کر کو، یہ زمانے میں میڈیا عورتوں کو بہکانے کا انداز یہ۔ تو وہ بکریوں کے پاس آپ کو بولیا کرتے بھیڑیا، کیا تم نہ کر کو کیا بھی ایک فریڈم مچ نہیں کیا، ایکویلٹی نہیں کیا، چرواہا بھی تمہیں بھی برابر رہنا، کیسا انہیں بیوی بچوں کے پاس جاتا ہے کہ ویسا تمہیں بھی جانا، کیسا انہیں آزاد اس کے اوپر کون بھی کنٹرول نہیں کرتے کہ ویسا تمہارے اوپر بھی کون بھی کنٹرول نہیں کرنا، کیسا تم نہ اتنا دبائے جاؤ انہیں، بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے نا تمہارے اوپر، ایسا ویسا کر کو اکسا کو۔
بہت زیادہ چلتا، عورتوں کو بہت زیادہ اکسانا، پورا میڈیا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو، چھوٹی چھوٹی شارٹس، ہر چیز کے ذریعے سے عورتوں کو ایکوالٹی کے نام پر، دیکھو انصاف الگ ہوتا ہے، اعتدال الگ ہوتا ہے، میانہ روی، مساوات، ایک دوسرے کی چیز کو مکس کر کے عورتوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے تاکہ یہ اپنے بچوں کے لیے بنانے والی، اپنے بیوی، اپنے شوہر کے لیے کام کرنے والی بیوی نہ ہو، بلکہ پورے گاؤں کے لیے خدمت کرنے والی ایک وحشیہ عورت بن جائے۔ تو بکریوں کو بہت بہکایا بھیڑیے نے، کہا کہ کیا ظلم ہے تمہارے اوپر۔ تو ان لوگوں کو بھی دل میں آ گیا، ہاؤ برابر چے بھیڑیا بولتا سو، ہمارے اوپر ظلم و چھولک ہے سو، ہمیں نکلنا اس سے۔ تو بھیڑیا کیا کیا، چرواہے کے گھر کے باہر جا کو مائک رکھو، لوڈ اسپیکر رکھو، چیخنے شروع کر دیا، انصاف چاہیے، انصاف چاہیے، بھوک ہڑتال کر کو اعلان کر دیا۔ کب تک بکریوں کو تو ریلیز کرتا نہیں کہ باہر آزاد جنگل کو بھیجتا نہیں کہ جب تک میں کھاؤں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں۔ ایسا دشمن آج ٹھکاتے ہیں سبھی سے، ہمیں کھائیں گے نہیں، پیں گے نہیں، کھاؤں گا نہیں، میں پیں گا نہیں بول کو بھیڑیا بھوک ہڑتال کر کو اسٹرائک کر کو بیٹھ گیا تھے۔ چرواہا کھڑکی کھول کو دیکھ دل کو، ہنس دل کو، رے تو کیسا کا ہم نہ معلوم نہیں کیا رہے، کھانے کے واسطے تو ترس لگے سو، کیا کیا آئیڈیا کرتا نہ رے بول کو کھڑکی بند کر دل کو سو گئے ہیں آرام سے۔ یہ نیوز میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بکریاں تک پہنچ گئی ہیں کہ ایسا بھیڑیا چرواہے کے گھر کے باہر بھوک ہڑتال میں دھوپ دیکھے نہیں سکا، بارش دیکھے نہیں سکا، وہاں بیٹھ گئے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اچھے کے واسطے بیٹھے ہیں، دیکھو با پھر آپس میں ایسا بات کر لے رہیں گے عورتیں ایسا نہ کرنے کا، دیکھو ماں ہمارے واسطے کیا محنت کر لکھے، کوشش کر لکھے، اچھا جناشنا ماں انہیں، ہمیں بھی اسے سپورٹ کرنا ماں، ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا ماں، نہیں کہ تو کب ماں بول کو کیا تو بھی ایک جگہ یہ آفر ہے وہ آفر ہے کہ تو یا عورتیں دوسرے عورتوں کو بول کو کیسا تو بھی کھینچ لگ جانے کا، اچھے ہم نہ کر کو رعایت کرتا، دیکھو ماں خرچ دیتا، دیکھو ماں فائنانس میں دیتا، دیکھو ماں یہ، دیکھو ماں بول کے ایک دوسرے کو بہکانے کے واسطے باتاں، اچھا کام کرنے کے واسطے کرو بول کو اللہ فرض قرار دیا ہے، اچھے کاموں کی تعلیم ایک دوسرے کو دو، وتواصوا بالحق، لیکن اس کا الٹا ہمارا معمول۔ خیر بات بہت لمبی جاتی ہے، بکریوں کو بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ اب بکریاں اپنے سینگ کے ذریعے سے، اپنے سینگ سے وہ جو چرواہا جو باؤنڈری بنا کر رکھا تھا نہیں لکڑیوں سے، اسے اپنے سینگ سے مارنا شروع کر دیے، کہتے مارتے 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 وہ انہیں جو تالا لگا کر رکھا تھا لاک، وہ ڈھیلا ہوتے 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 صبح ہوتے ہوتے وہ ڈھیلا ہو گیا، کھلج گیا، بکریاں پورے ریوڑ سے باہر نکل گئے۔ وہ جو باؤنڈری تھا حفاظت کی جگہ وہ، لیکن اسے ہمارے لیے جیل قید ہے کر کو وہ بکریاں کو سوچنے رکھا، سو بھیڑیا نکل کو پورے کے پورے جنگل کو بھاگ گئے۔ بھیڑیا کو معلوم ہوا، پیچھے سے گیا، اپنے بھیڑیا کی جو ٹیم ہے نا ان لوگوں کو انفارم کیا، انٹیلیجنس اندر سے انفارم کیا، اپنے گروپ میں ڈالے رہیں گا بھیڑیا، یہ سب بھی بکریاں آگے رہے، ہمیں مشن سکسیس بول کے، ہمیں جیت گئے ہمیں بول کے۔ تو پورے بھیڑیا ہے پورا کا پورا شکار کر کے 100 کی 100 بکریاں بھی آن کے آن میں ختم۔ چرواہا صبح کو اٹھا، اپنے جگہ کو آیا، آ کو دیکھتا ایک بکری بھی نہیں ہے، جنگل کو گیا، جا کر دیکھتا ہے کہیں پیر گر کر ہے، کہیں آنکھیں ہیں، کہیں پاؤں ہیں، کہیں دم ہے، پورا کا پورا چاروں طرف خون بوٹی، بس ایچ اسلام کو چھوڑ کر، شریعت کی تعلیمات کو چھوڑ کر آزاد ہونا بول کے سوچنے والا کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، نہ دنیا نہ آخرت سلامت، دو کی دو بھی بربادی۔ میں جو بولتا تھا وہ اصل بات میں آتا ہوں میں، تو وہ لوگ بڑی اچھی نیت سے رکھے تھے، صفا کے اوپر ایک، مروہ کے اوپر ایک بت رکھ کر آنے والے غلط حرکتیں یا کرے تو کیسی خطرناک سزا آن کے آن میں اللہ انسٹنٹ فوراً اللہ کیسا سزا دے ڈالتے معلوم ہوں دے کر کو رکھے تھے سو۔ لیکن ایک جنریشن ختم ہوا، نیکسٹ جنریشن، وہ فرسٹ جنریشن والے سیکنڈ نیکسٹ جنریشن کو بول کو تعلیم دے کو تربیت کر کو جا کو رہتے تو یہ غلطی نہیں ہو کو رہتی تھی، جو غلطی آج ہم میں سے بہت سارے کرتے ہیں نہیں۔ ہمیں کیا کیا چیزیں اچھے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دل میں بٹھاتے نہیں، بیٹا یہ اچھا کر کو، ہمیں کیا برا سوچتے ہیں کہ بیٹا یہ برا کر کو، شریعت میں کیا چیز اچھا ہے کیا چیز برا ہے کر کو ہمیں سمجھائے نہیں، ہمیں فون کے انٹرنیٹ کے حوالے کر دیے، کیا اچھا کیا برا کر کو نیٹ میں فلموں میں موویز میں کیا آتا کہ وہ دیکھو سیکھ لے تو بول کو۔ شیطان شریعت کی بری چیزوں کو اچھی بول کو بھی، شریعت میں اچھی چیزوں کو بری چیز بول کو بھی بتائے گا، جھوٹ بولنا اچھا، دھوکہ دینا اچھا، فراڈ کرنا اچھا، یہ سکھائے گا شیطان، ہمیں تو شیطان کے حوالے کر دیے نا۔ تو نیکسٹ جنریشن جب آئے، وہ جنریشن سوچی کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ صفا پہاڑ ہے وہاں ایک بت رکھو ہے، مروہ ایک پہاڑ ہے وہاں ایک بت رکھو ہے، ہمارے بڑے رکھے گا تو چپکے رکھو رہیں گے نہیں، یہ بہت پاورفل سکا ہے، یہ الٹا بالکل کیا ہونے شروع ہو گیا، اسے پوجنا شروع کر دی، صفا کے اوپر ہے سو بت کو بھی، مروہ کے اوپر ہے سو بت کو بھی پوجنا شروع کر دی۔ روایتوں میں یہ بھی لکھو ہے مدینہ منورہ سے آنے والے مشرکین، وہ زمانے میں بھی آنے والے مشرکین ہیں نا، انہوں پوچھتے نہیں تھے کہتے، انہوں آتے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، دوسرا کیا عمل کرنا کہ کرتے، چلے جاتے تھے مدینہ کو ریٹرن۔ لیکن مکے میں رہنے والے جو نیکسٹ جنریشن کے کفار آئے، دیکھو اللہ اکبر، مجھے بہت ڈر ہوتا ہے، میں آپ بھی میں بھی سب اس بستی کے میل وشارم کے،
تو ہم نا جو فکر ہے نا میرے دل میں ہے سو جیسی فکر تمہارے دل میں بھی ہوگی. مجھے یہی بھروسہ ہے, اعتماد ہے کہ ہمیں اپنے بستی کو اپنے بچپن میں کیسا دیکھے, ہمارے اپنے بزرگوں کے زمانے میں یہ بستی کیسی تھی کر کو سنیں, لیکن آج کیا حالت ہے اور اس کے بعد اور کیا حالت ہو جائے گی. یہ ڈر تو آتا ہے. دیکھو مکہ کیسا تھا سو وہ شہر, وہاں کے لوگ کیا سوچنا شروع کر دیے, صفا کے اوپر ہے سو بت کو پوجا, مروا کے اوپر ہے سو بت کو پوجا, ایک نہیں دو نہیں, روزانہ سال کے 360 دن بولے تو 360 بت بنا کر رکھ لیے تھے. جبکہ مدینہ باہر وہاں سے آنے والے کبھی بھی نہیں پوچھتے تھے, کہتے یہ سب میں بولتا ہوں سو حضور کے پہلے جب حضور آئے, حضور کے زمانے میں بھی یہ چلتا تھا فتح مکہ تک. جب اسلام میں باقاعدہ حکم آ گیا حج عمرہ کرنا کر کو بولے تو صفا مروا کی سعی کرنا بول کے. اب جو مدینے میں تھے نا وہ انصاری صحابہ مسلمان ہو گئے, انہوں پہلے مشرک تھے اب مسلمان ہو گئے. اب انہوں جب آئے تب ان کو دل میں تکلیف ہوئی, کہتے یا اللہ ایک زمانے میں مشرکین صفا میں ہے سو بت کو پوچھتے تھے, مروا میں ہے سو بت کو پوچھتے تھے, اب ہمیں مسلمان ہو گئے, ہمیں مشرک رہتے وقت یہ کام کرے نہیں سو جنے, اب صفا پہاڑی سے یا وہاں مروا سے صفا کر کو سعی لگانا دوڑ لگانا کہتے نا, دل چ مانتا نہیں نا, دل کو تکلیف ہوتی نہ کر کو, انہوں سوچے کہتے یہ گناہ کا کامش نہیں ہے. بتاں دو جگہ رکھو تھے سو, بتوں کی عظمت, بتوں کا احترام رسپیکٹ, یہ گناہ تو یہ یہاں سے وہاں دوڑنا بھی, اور بتوں کے رسپیکٹ میں نہ ہوتا, عزت میں نہ ہوتا, یہ بچنا گناہ کر کو ان کے دل میں آیا. اللہ ان کے دل کو وہ کلیئر کرتے ہوئے ان کے ڈاؤٹ کو اللہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے. اب تو یہ تو دیکھو یاد رکھ لو, اللہ بولتے ہیں یاد رکھو یہ تو بتوں کو رکھنے سے پہلے سے صفا اور مروا اللہ کو پسندیدہ عمل تھا, سو صفا مروا کے بیچ میں سعی کرنا, کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا, سو حضرت حاجرہ دوڑے تھے, سو یہ بعد میں ٹیمپرری ایک زمانے میں بتاں کو رکھ ڈال کو اس کو پوجنا شروع کر ڈالے تھے سو لوگاں. لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سب جگہیں ویسا بتوں کی جگہ تو نہیں تھی نا, اس لیے صفا سے مروا سے صفا کر کو تمہیں دوڑ لگانا یہ غلط چیز نہیں ہے, گناہ کر کو سوچ کو ڈرونوں کو اللہ وہ ڈر کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کرتے ہیں. اب ترجمہ آپ دیکھے جا, اس کے اندر یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شعائر کر کو اللہ بولے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. شعائر کا تو کیا, صفا کا تو کیا معلوم ہو گیا, مروا کا تو کیا معلوم ہو گیا. شعائر بولے تو شعیرتن, شعائر اس کا معنی آتا ہے دین کی علامت, یعنی سمبلس. دین چاہیے, دین کا کام یہ ختنہ ہے, داڑھی ہے, عورتوں کا پردہ ہے, مسجد کا مینار ہے, قرآن ہے, قربانی ہے, یہ سب شعائر. شعائر کا تو یہ سب دین کی بڑی علامت ہے. دوسرے کو سے مذہب میں بھی نہیں سو اسپیشل چیزیں یہ قدر پاورفل چیزیں یہ. ویسا چلا صفا مروا کی سعی کو بولتے ہیں یہ شعائر میں سے ہے. یہ بالکل حج اس کا معنی آپ کو معلوم, بہت سارے حاجی آتے ہیں اور آپ بار بار سنتے بھی ہیں اس کا معنی. یہ اتمارا عمرہ اس کا معنی بھی آپ کو معلوم. خیر باقی چیزیں وہ ترجمے سے سمجھ میں آنے کی چیزیں ہیں, ترجمہ دیکھ لیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یقیناً صفا اور مروا اللہ کے دین کی یادگاروں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر, پھر جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. طواف کرے کا مطلب سعی کرے, یہاں سے وہاں سے یہاں دوڑے, اس میں کیا بھی گناہ نہیں. اسے گناہ کا کام سوچ کو ڈرو نہ کو, ہچکچاؤ نہ کو, پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں. ومن تطوع خیرا, اور جو کسی بھلائی کو خوشی سے کرے تو یقیناً فإن اللہ شاکر علیم, یقیناً اللہ قدردان جاننے والے ہیں. اللہ کو معلوم نہ کیا نیت سے کون کرتے ہیں. بلکہ اس کے بعد کی آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا. یہ آیت اس سے پہلے اس کی بھی تفسیر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں یہود و نصارہ ہیں نا, ان کو بھی تورات انجیل کر کو ان کے پاس بھی آسمانی کتابیں تھیں, مگر وہ لوگ زمانہ بدلنے وہ لوگ اس سے بہت دور ہو گئے. اب تورات میں انجیل میں اللہ کا کیا آرڈر ہے کہ وہ فالو کرے بغیر ان کی مرضی سے. ان کے جو رہبانیین, ان کے جو پادری رہتے ہیں نا, انہوں نے اپنی مرضی سے بولنے کا, مالدار کو ایک, غریب کو ایک, دوستان کو ایک, دشمن کو ایک بول کو نہیں ایسا چارڈر نہیں, یہ سزا ہے کر کو بدل کو بولنے کا. تو اللہ کے حکم کو چھپاتے تھے, ہائڈ کرتے تھے, چھپا ڈالتے تھے. کبھی لالچ کی وجہ سے پیسے لے کو ایسا کرتے تھے, کبھی میرا خاندان نہ میرا قبیلہ نہ بول کو تعصب کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. دو بھی غلط. اللہ کے حکم کے سامنے نہ خاندان, نہ رشتہ, نہ مال, کوئی بھی نہیں. حتیٰ کہ تورات انجیل میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی, آخری نبی کر کو بش تھا. یہ بھی وہ یہودی اور نصارہ کے جو بڑے تھے نا, وہ لوگاں چھپا ڈالے, سب بھی چھپائے. سو وہ لوگاں خالی ٹچ نہیں کرے.
بھائی کتاب میں اہل کتاب کو معلوم کتاب میں ہے کر کو، اس کے باوجود بھی جو مشرکین ہیں نا، جو اپنے آپ کو ان ایجوکیٹڈ جاہل کر کو سمجھتے تھے نا، ان کو اور زیادہ کنفیوز کرتے تھے، نہیں محمد کیا بھی نبی نہیں ہے، ہمارے کتابوں میں ویسا کیا بھی لکھو نہیں ہے، کعبۃ اللہ قبلہ کر کو کتابوں میں لکھو ہے، قبلہ بیت المقدس کو بنا کو اس کے بعد بدلے گا، یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھو تھا، لیکن پورا ہائڈ کرے، پورا چھپائے وہ لوگ۔ تو یہ علم کو چھپانا، حق بات کو چھپانا، اسلام کی سچی چیزوں کو چھپانا، یہ بڑا جرم، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ بتائے کہ دیکھو، میں آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، میں ایک آدمی ہے، جیسے آپ ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسہ میں پڑھنے آتے ہیں، آپ دوسروں کو پڑھاتے ہیں، تو یہ اللہ کا علم ہے نا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے نا، یہ آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سکھانے والے ایک عالم کو، عالمہ کو، استانی کو، ٹیچر کو کیا فضیلت ہے دین کے اندر؟ بہت زبردست فضیلت ہے۔ کہاں تک فضیلت ہے بولے تو، ہوا میں اڑنے والے پرندے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں، بلوں میں رہنے والی چینٹیاں، پوری کائنات ان کے لیے دعا کرتی ہے، مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہمارے لیے، لیکن جو اس کا الٹا کرتا دیکھو، اس کے لیے سزا بھی ویسی چ۔ حق بات کو جان کو بھی ایک عورت یا ایک مرد حق بات جان کو بھی علم کی ایک بات معلوم ہے، لیکن پھر بھی خیانت کرتی، نہیں بتاتی ہے دوسروں کو، حق بات نہیں بتاتی ہے۔ تو اللہ بولتے ہیں جان کو بھی نہیں بولنے والی، وہ ہمیں بولتے ہیں مکی، گونگی کے جیسا، بہری کے جیسا، بوڑی کیا انہیں مکی کیا انہیں، ہاں مکی بوڑی چنے، معلوم ہو کو بھی نہیں بولنے کا، گونگی ہے جیسا، معلوم ہو کو بھی حق بات نہیں بتانے کا، حق بات نہیں سننے کا، گونگی ہے جیسا یہ۔ تو اس کا کیا مطلب معلوم؟ انہیں کرنے کا بد عمل کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے کائنات کے ہر ذرے کو نقصان پہنچتا، کہتے ہیں پوری کائنات کو، پوری کائنات میں اس کی نحوست آتی، اس لیے پوری کائنات جم کر اس پر لعنت بھیجتی ہے، یا اللہ اسے غارت کر ڈال، برباد کر ڈال بول کو پوری کائنات کی لعنت آتی، کہتے ہیں کون حق بات کو چھپاتے کہ ایک حدیث کے اندر ہے، جس کسی سے علم کے بارے میں حق بات کسی سے پوچھی جائے، جانتا ہے وہ، جانتی ہے وہ، پھر بھی اس کے باوجود وہ نہ بتائے، حق بات کو چھپائے، تو الجما یوم القیامت بلجام من نار، تو آگ کے چین کے ذریعے سے، زنجیر کے ذریعے سے اس کو جکڑ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ بالکل تو اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، میں پھر سے بولتا ہوں، میں اس مسئلہ اس جگہ میں ذہن میں رکھ لینا آپ، مسئلہ کیا کر کے بولے تو، ایک جگہ میں کوئی بھی مسئلہ بتانے والے دوسرے نہیں، ایک عالم ہے، ایک مفتی صاحب ہیں، بولو نا، ان کو چھوڑے تو کون بھی بتانے والے نہیں، اب انہوں بولنا کمپلسری، فرض ان کے اوپر، واجب ان کے اوپر، نہیں بولے تو گنہگار انہوں۔ نہیں، ایک جگہ میں 2 سے 3 4 مفتیاں ہیں، انہوں نہیں بولے تو دوسرے مفتی کہنے پوچھ لینے جاتے، ویسا ٹائم میں انہیں بول رہے نہیں وہ مفتی صاحب کہنے پوچھ لو، انہوں اچھا بولیں گے، ایسا بول کو دوسرے کا حوالہ ریفرنس دے لے کر کے بولے تو کیا بھی غلط نہیں ایسا اور ایک بھی گہری بات سمجھنا، تمہیں کوئی باریک بات ہے حیض کے سلسلے میں، نفاس کے سلسلے میں، حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ذرا باریک مسئلے رہتے جو کئی سالوں سے پڑھاتے ہیں۔ دیکھو فار ایگزامپل ہمارے مدرسے کے جو ذمہ دار ٹیچرس ہیں، ذمہ دار آپا ہیں، کئی سالوں سے بچیوں کو پڑھاتے ذرا باریک مسائل انہوں جانتے، انہوں نارمل آنے والے سب کو پڑھانا کر کو سوچے تو ہرگز ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گا، یعنی آنے والے نئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گا۔ 10 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے یہ ہماری آپائیں پڑھاتی ہیں، ان کو وہ باریک مسئلہ معلوم، انہوں وہ سب چیزیں سمجھانا نہیں۔ ایک مفتی ہیں، باریک جو عوام کو ضرورت نہیں ہے ویسے مسائل سمجھانا نہیں، کیونکہ کیا ہوتا بعض ٹائم میں ایسے باریک مسائل بولے تو فتنے کا ذریعہ بن جاتا، کر لگتے سو عمل بھی ختم ہو جاتا، یا تو غلط فہمی ہو جاتی، یعنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو کو شریعت کے ایک حکم کو غلط سمجھ جاتے انہوں، ہوتا ایسا۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی حدیثوں کو بیان کرنے سے بھی منع کیا، تابعین کو، اپنے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو بولے دیکھو تمہیں جا کو عوام میں بیان کرنے کے ٹائم میں ایسی حدیثاں چھو پھر بھی بولنا نہیں ہے، جن کو سمجھنے طاقت نہیں رہنے کی وجہ سے عوام کنفیوز ہو جانے کا چانس ہے، بولے تو سمجھاؤ نہ کو، ان کو جا کو بیان کرو نہ کو، کیونکہ لوگوں کو ڈاؤٹ میں ڈالے تو ایمان ذرا کر کو خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اسی آیت سے سمجھ میں آتا ہم کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، لا تمنع الحکمت اہلہا فتظلموہا، ایک ضروری بات کسے بتانا کہ ان کو بتانا، نہیں بتائے بولے تو ظلم کرے، جیسا تم نہ مسئلہ معلوم ہو کو بھی تمہیں نہیں بتائے ضرورت پڑنے والے کو تو تمہیں ظلم کرے کر کو، وہ حضور بولے ہی ولا تضعوها فی غیر اہلہا فتظلموہا، لیکن نا اہل جو سمجھ نہیں سکتے ویسے کو جا کو تمہیں ڈیپ کے باریک مسائل تمہیں سمجھاتے گا تو وہ مسائل پر، شریعت کے اس حکمت والے علم پر تمہیں ظلم کرے، جیسا نہیں کرنا ایسا بول کے۔ اب دیکھیں آیت،
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا ان واضح آیات کو اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو صاف صاف بیان کیا کتاب میں انسانوں کے لیے. یعنی اللہ بولتے ہیں ہمیں کتاب میں ہدایت کی، واضح واضح باتیں، یہ سب چیزیں کلیئر تورات میں انجیل میں بول کو بھی. اب وہ لوگ چھپاتے ہیں نا، اب ان لوگوں کا کیا نتیجہ معلوم؟ اولئک یلعنہم اللہ، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. بہت خطرناک چیز. لعنت کا مطلب کیا معلوم؟ اللہ کی رحمت سے دوری. جو اللہ کی رحمت سے دور وہ عذاب میں. کب تک عذاب میں؟ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں. اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور، ہمیشہ عذاب، اس کا مطلب بہت خطرناک چیز ہے یہ. تو اس کے بعد کیا ہے؟ الا الذین تابوا، مگر اللہ بولتے ہیں کہ ہاں کرتے تھے پہلے، یہود تھے چھپاتے تھے، نصرانی تھے چھپاتے تھے، لیکن دل بدل گیا، توبہ کر لیا، مسلمان ہو کر توبہ کر کے یا اللہ میں تیرے احکام کو چھپایا تھا لیکن اب میں مسلمان ہو گیا، آخری نبی برحق ہیں بول کے میں ایمان لایا، قرآن صحیح ہے، کعبہ صحیح ہے. اب کوئی یہودی مسلمان ہو جائے، کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے، اب ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، وبینوا، اور صاف صاف بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، ان کی توبہ میں قبول کروں گا. توبے کے لیے اللہ تعالیٰ توبے کی دعوت بھی دیتے ہیں، توبے کی کنڈیشنز اور شرائط بھی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی میرے سے ہو گئی بول کو اعتراف مان لینا. غلطی ہو گئی نا میرے سے بول کو وہ شرمندگی، وہ احساس آنا، وہ فیل آنا، وہ آئندہ ہرگز یہ غلطی نہیں کرنا بول کو وہ ارادہ بھی آ جانا، عزم، پکا ارادہ بھی آ جانا. نمبر 2 کنڈیشن اللہ بولے ہیں کہ گناہ سے جو خرابی پیدا ہو گئی وہ خرابی کو بھی دور کر ڈالنا. میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، میرے غیبت کرنے کی وجہ سے، میرے دھوکہ دینے کی وجہ سے ان کا لاس ہوا، میں ان کی جا کو میں جھوٹ بول کو ان کا 1 لاکھ لی ہوں کیا، میں جا کر وہ 1 لاکھ دے دینا. میرے ایک گناہ کی وجہ سے جو اثر پڑے نہیں، وہ اثر کو ختم کرنا. نمبر 3 جرم میں جن چیزوں کو چھپائے تھے اب اس کو ظاہر بھی کرنا. غلط کرنے کے ٹائم میں، گناہ کرنے کے ٹائم میں نہیں، انہیں یہ خراب کام کری سو بول کو ایک عورت کے بارے میں اس کے ساس کے پاس برا بول دیے تھے، اب توبہ کرنے کا ارادہ ہو گیا، جا کے اس کے ساس کے پاس بول دینا تمہاری بہو کے بارے میں بولی سو غلط بات، میرے پاس کیا بھی پروف نہیں، معاف کرنا، میں جلن میں کو بول ڈالی، تمہیں بھی معاف کرنا، اللہ کے پاس میں معافی پوچھتا ہوں، تمہیں مجھے معاف کرنا، تمہاری بہو ویسی جنی نہیں، تمہاری بیٹی ویسی جنی نہیں، تمہاری ساس ویسی نہیں، تمہاری بہن ویسی نہیں، تمہاری ماں ویسی نہیں بولی. میں جلن میں کو اپنا پرسنل ریونج، ذاتی بدلہ لینے کے واسطے بول کو میں غلط اپنے طرف سے تہمت لگا دی سو، وہ میری غلطی. یہ سب ہے، یہ جو میں بولے ہیں نا، یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. تابو و اصلحوا و بینوا، 3 کنڈیشن. سبحان اللہ، اللہ کیا تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. ہمیں خالی توبے کی 3 شرائط کر کو بول ڈالتے، لیکن اصلحوا و بینوا بھی ہے. فاولئک اتوب علیہم، یہ سب کرنے والوں کے بارے میں اللہ بولتے ہیں ان کی توبہ میں قبول کروں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں. اس کے بعد کی آیت ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، خدا کی رحمت سے جو ہمیشہ دور، یعنی ہمیشہ لعنت میں رہنے والے، تو ان کا نتیجہ تو اللہ تعالیٰ بول دیے. لیکن لعنت کے بارے میں 1-2-3 بات آپ سمجھ جائیں، کیونکہ اس آیت کے اندر بھی وہ آ گیا ہے. ہمیں کسی کے اوپر لعنت کرے جا کیا، تو سارے کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھ کر ہے کہ لعنت کرنا جائز نہیں. اللہ لعنت کرے، اللہ غارت کرے، اللہ برباد کرے، یہ لعنت کرنے کا لفظ ہمارے منہ میں آنا نہیں. وہ بھی خاص طور پر کسی متعین پرٹیکولر ایک گنہگار کے بارے میں بول کو اللہ کی اس پر لعنت ہو کر کو بولنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز نہیں، حرام. ایک آدمی شراب پیا، اس کا نام بول کو میں بولتا ہوں یہ آدمی شراب پیا نا، اسے اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. ایک آدمی جوا کھیلیا، ایک آدمی زنا کیا، اس کے بارے میں پرٹیکولر نام لے کو میں بولتا ہوں میں یہ آدمی کریا نا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جائز نہیں ہے. مطلق مبہم یعنی پرٹیکولر نہیں سکا، ایسا کامن سے رینڈم سے بول ڈالنا جائز. یعنی ایسا بولنا چوروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، زنا کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ایسا بولنا ضروری نہیں ہے. بول ڈالے تو جائز، یہ بولتا ہوں میں. یہ بھی اچھا نہیں ہے ہمارے منہ میں لعنت کرنے کا وہ ورڈز لانا اچھا نہیں. ایمان والے کے اوپر لعنت، اللہ اکبر. اور ایک حدیث سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا، ایمان والے کے اوپر اگر کوئی لعنت بددعا یہ کرتے ہیں بولے تو اس ایمان والے کو قتل کرنے کے برابر کرتے. سزا اللہ تعالیٰ ویسی خطرناک دیتے ہیں، قتل کرنے کے برابر سزا.
حتیٰ کہ ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ کافر پر بھی لعنت کرنا تعین کے ساتھ، پرٹیکولر یہ کافر اس کا نام بول کو اس کے اوپر اللہ کی لعنت کر کو بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو پھر کافروں پر لعنت کرنا نہیں کیا کہ تو کون کافر رب کو مر گئے کی کنفرم کفر پر موت آئی کر کو ہم نے معلوم کی، ان کے بارے میں بولے جا، جیسے ابو لہب کے بارے میں بولے جا، ابو جہل کے بارے میں بولے جا، پکا کافر رب کو مرے سو کر کو معلوم، ان کے بارے میں بولے جا، نہیں تو ہمیں منہ کھولنا نہیں۔ اب کافر ہیں لیکن انجام اس کا کیا ہوتا نہیں معلوم، اسی لیے حضرت تھانوی اللہ اکبر کتنے بڑے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بولا کرتے تھے اب جو کافر ہے نا معال کے اعتبار سے میں اس سے اچھا کر کو نہیں بول سکتا، یعنی فیوچر کے اعتبار سے خاتمہ اس کا اچھا ہوتا کہ میرا اچھا ہوتا کہ معلوم نہیں، ویسے ٹائم میں کسی کافر سے بھی اپنے آپ کو بیسٹ نہیں بول سکتا ہوں میں۔ یہ ہمارے دل کے اندر بھی آنا۔ یہاں اللہ بولے ہیں ماں تو کر کو، یعنی جو مر گئے کفر پر چھکو جو مر گئے نا ان لوگوں کے بارے میں لعنت کی بات چلتی ہے سو کر کو، ورنہ زندہ رہنے والوں کے بارے میں ہمیں بولنا ہم نہ صحیح نہیں ہے یہ۔ خیر آیت کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، یعنی کافر تھے اور کافر رہ کر مر بھی گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو ان پر اللہ کی لعنت، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ میں بول دیا تھا ان کرنے کے نحوستوں کا اثر پوری کائنات پر پڑنے کی وجہ سے پوری کائنات لعنت بھیجتی کر، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بعض کافروں کو شیطان یہ وسوسہ دلاتا تھا، کیا وسوسہ؟ آج بھی دیکھو ہمارے جتنے بھی مشرکین ہیں وطنی بھائی ان سب کو دیکھے تو ہم نہ ترس چانا، ہمیں نفرت یا گھمنڈ میں آ جانا نہیں، ہم نہ ترس آنا کہ ان کو شیطان کیا معلوم دھوکہ دے کر رکھا ہے، ایک اللہ نہیں، طاقت پاور کتنے کی کے پاس ہے، ان کے پاس تمہیں سنتے رہیں گے کئی سارے معبودوں کا نامہ بولتے انہوں، یہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے، ہر ایک کے نام سے ایک ایک مندر کر کو متعین کر کو رکھ لیے ہیں، میں اس کو پوجنے والی میں اس کو پوجنے والی کر کو، عورتیں ڈیوائڈ بھی اس میں، کیا معلوم شیطان دھوکہ دے کر رکھا ہے، بارش دینے کے لیے خدا، دھوپ دینے کے لیے خدا، علم دینے کے لیے خدا، دولت دینے کے لیے خدا، پڑھائی دینے کے لیے خدا، ایسا ہر ایک کو ڈیوائڈ کر کو شیطان بہکا کو رکھا ہے۔ کیا بولتا شیطان؟ ایک خدا سے پورا کام ہوتا کر کو، بہت سے خدا ہیں تو 360 نہیں کروڑوں کی مورتیاں ہیں، کروڑوں کے خدا ہیں، یہ ایک ناراض ہو گئے تو کیا ڈرنے کی بات، تو دوسرے خدا کو راضی کر لے جا، دوسرا ناراض ہو گیا کیا کوئی ڈونٹ کیئر، تیسرے خدا کو راضی کر لو، تمہارا کام انہیں بھی کر ڈالتا، نعوذ باللہ۔ یہ کانسیپٹ چن کے دلوں میں شیطان بٹھا کو رکھا ہے، اللہ اس کو جڑ سے ختم کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے بالکل۔ اللہ بولتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایکتا معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنی توحید، ذات کے اعتبار سے اللہ ایک، صفات کے اعتبار سے اللہ ایک، جیسا میں شروع میں بتایا تھا آپ کو، مشکل کشا، مجھے خوشیاں ملتی ہیں تو دینے والے اللہ، میری اپنی ذات، میری اپنی مرضی نہیں، میری اپنی ذات پر بھی نہیں، دنیا میں تو دور کی بات، حکومت دینے والا لینے والا، صحت دینے والا لینے والا سب اللہ ہے، الہ واحد، یہ بول کر اللہ یہی بتائیں ہر قسم کا پاور، ساری قسم کے اختیارات دو دو تین تین کے پاس نہیں، الہ واحد ایک ہی معبود کے پاس ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے، ذرا لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اس آیت میں آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا تقریباً 8 دلیلیں اللہ تعالیٰ بیان کی ہیں، زیادہ تفصیل نہیں کیونکہ ہر ایک کے بارے میں آپ پہلے سے سن کو آئے ہیں ماقبل کی آیتوں میں، اس لیے ذرا شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فی خلق السماوات والارض، نمبر 1 آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے میں تم اللہ ایک ہیں، کیسی قدرت والے ہیں گھر کو جان لیے جا بولتے، کیوں؟ آپ کو معلوم جگہ جگہ قرآن میں اللہ بولتے کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں، اس کے بغیر اللہ آسمان کو کھڑا کیا ہے، کس قدر وسیع ہے بغیر سہارے کے۔ پھر اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کتنے سارے سیارے، ایک نہیں دو نہیں کروڑوں کے، پھر ہر ایک کی سائز، ہر ایک کی شکل، ہر ایک کی حرکت، سب جدا جدا، ہر ایک کا کام الگ الگ، سب چلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، یعنی ایکٹیو ہیں، کوئی بھی سکون نہیں، ساکن ٹھہرا ہوا نہیں، سب کو اللہ، یہ پورا اتنا بڑا نظام ہماری زمین اس کے سامنے کیا بچ نہیں،
ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کائنات کے اندر اسپیس کے اندر ہے سو چیزوں کے جو سائنسدانہ تحقیق کر کو بولنے ہیں سو چیزاں بھی, اس کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں کچھ بھی نہیں زمین. تو اتنا سب سنبھالنے والے اللہ, ان کی قدرت کتنی بڑی ہے, نمبر 1. نمبر 2 ہے والارضی, زمین, یعنی نمبر 1 کے اندر آنے والی چیز یہ بھی, ہم سب انسانوں کے قدموں کے نیچے زمین. انسان اس میں بیٹھتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, دوڑتا ہے, کوئی پیشاب, کوئی پاخانہ, کوئی تھوکنا, اور اسی زمین میں, مٹی میں آدمی اپنے کھیت باغ کرتا ہے. اسی کے اندر ندی ہیں, اسی کے اندر سمندر ہیں, چشمے ہیں, اسی میں پہاڑ ہیں. آدمی صرف اتنا اچھا نہیں ہے بلکہ وہاں سے سونا نکلنا اسی زمین سے نا, اسی زمین سے سونے کا نکلنا, چاندی کا نکلنا, کتنی ساری چیزیں, ہر قسم کا انسان اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے جائے. نمبر 2 واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کا بدلنا. صرف دن رہ گیا, انسان سکون سے سو نہیں سکتا, اس کے دماغ کو, اس کے اعضاء کو چین سکون حاصل نہیں ہو سکتا. خالی رات رہ گئے تو انسان چل پھر نہیں سکتا, کما نہیں سکتا, چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا, بہت پریشانی ہو جائے گی اس کو. یہ سورج, یہ چاند, ان سب کی ڈوریاں اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چلاتے ہیں, اللہ اس میں کنٹرول کرتے ہیں. تھوڑا سا ترجمہ ہم دیکھ لیں گے, اس میں بہت لمبا چلے جائے گا, آپ کا وقت محدود و ختم ہو گیا ہے. ہم دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں گے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے آنے جانے میں, اور اس کشتی میں جو چلتی ہے, والفلک التی تجری فی البحر, سمندر میں, بما ينفع الناس, ان چیزوں کو لے کر جو انسانوں کو نفع دیتی ہے, وما انزل اللہ من السماء, اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا, من ماء فاحیا به الارض بعد موتها, پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد زندہ کیا. وبث فیہا من کل دابہ, اور ہر قسم کے جانور اس میں پھیلا دیے. وتصریف الریاح, اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور اس بادل میں جو معلق ہے, لٹکی ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات, ان سب چیزوں میں اللہ کیا دیکھو بولتے ہیں, تم نہ مجھے سب, اللہ کیا چیز اس کو دیکھ کر سمجھنا بولتے ہیں, وہ بات ہے یہاں البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون, ایسے قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ عقل مند, ایسے عبرت حاصل کرنے والے سمجھدار مسلمانوں میں سے ہمارا شمار فرمائے, اور حرمین کی مقدس مقامات کی سب کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے والے ایمان والے بندوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.